تو فدیہ کیا ہے؟ اگر روزہ بالکل نہیں رکھ سکتا، ضعیف العمر ہے، یا ایسا مریض جو بالکل ہی ٹھیک ہونے کے قابل نہیں ہے، ناممکن ہے اس کا ٹھیک ہونا، تو اس طرح کے مریضوں کے لیے اور اس طرح کے ضعیف العمر لوگوں کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ 1 کلو اناج دے دیا جائے، 1 کلو اناج دے دیا جائے تو اس کا فدیہ ہو جائے گا، یا ایک مسکین کو لازمی کھانا کھلانا ہے، اگر زیادہ کو کھلائے تو اجر زیادہ ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور رکنے والے بن جاؤ گناہوں سے۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہوا ہے۔ 2 ہجری کے اندر روزہ فرض ہوا تھا مسلمانوں پر، اور پوری امت کے لیے یہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے روزہ جو رمضان المبارک کے روزے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے ہم جو فرضی روزہ رکھتے تھے وہ عاشورہ کا تھا، 10 محرم الحرام کا، لیکن جب یہ روزہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اور پھر وہ بعد میں جو کوئی رکھتا کوئی نہیں رکھتا تو اس میں اجازت دے دی گئی، اور رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ، یعنی جس طرح رمضان میں بندہ روزے کی حالت میں گناہوں سے دور رہتا ہے، اسی طرح رمضان کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں ان سے دور رہے، کیونکہ وہ بھی حرام ہیں۔ جس طرح روزے میں حلال کردہ چیزوں کو بھی نہیں کھاتا اللہ کے خوف سے، تو رمضان کے بعد جو حرام کردہ ہیں، جو گناہ ہیں، غلط ہیں کام، ان کو نہ کرے، یہ سکھانے کے لیے، یہ عادت ڈالنے کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا۔ 12 مہینوں کے اندر صرف 1 مہینہ روزہ فرض ہے۔ ایام معدودات، گنے چنے دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بس جو بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے دوسرے دنوں میں۔ دوسرے دنوں سے کیا مراد ہے؟ رمضان کے بعد۔ رمضان کے بعد گنتی پوری کرنی چاہیے روزوں کی، جو روزے رہ چکے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو ان کو بعد میں ضرور رکھنا ہے کیونکہ فرضی روزے ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی، طعام مسکین، وہ 1 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کی 2 تفسیر ہے۔ ایک تو یہ تفسیر ہے جو اکثر مفسرین نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے روزہ شروع میں فرض تو تھا لیکن فدیہ دے کر بندہ روزہ چھوڑ سکتا تھا، یہ عام حکم تھا پہلے، کیونکہ شروع میں عادت نہیں تھی لوگوں کی، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے، نہیں تو فدیہ دے دے، 1 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ فمن تطوع خیرا، اور جو زائد خیر کرے، فہو خیر اللہ، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ تو زائد خیر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اگر وہ زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو زیادہ اجر ملے گا، اس کو زیادہ فضیلت ہے، صدقے کی زیادہ نیکیاں اس کو ملیں گی۔ تو 1 مسکین کو کھلانا ضروری ہے روزے کا فدیہ، یہ اس وقت کا حکم تھا۔ اب بھی اس کی دوسری تفسیر یہی ہے کہ اگر کوئی لاچار ہے، کوئی کمزور ہے، ضعیف العمر ہے، تو وہ شخص فدیہ دے سکتا ہے، 1 مسکین کو کھانا کھلائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی کے آخری 1-2 سال انہوں نے ہر دن مسکین کو کھانا کھلایا گوشت کے ساتھ، تو یہ انہوں نے فدیہ دیا، تو اس سے زیادہ مسکینوں بھی کھانا کھلا سکتے ہیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو روزہ رکھنا بہتر ہے، اگر کوئی فدیہ دیتا ہے تو فدیہ بھی جائز تھا شروع حکم کے وقت۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں بالکل ہی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، جو طاقت اور استطاعت رکھتا ہے اس پر روزہ فرض ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، ہدایت کی واضح دلائل ہیں،
वल और हक और बातिल के अंदर फ़र्क करने के वाज़ेह दलाइल हैं इस कुरान के अंदर। फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुमहु, बस जो शख्स भी ज़िंदा हो, हाजिर हो, मिनकुम तुम में से, अश-शहर इस महीने के अंदर, फलयसुमहु बस चाहिए कि वो ज़रूर रोज़ा रखे। अब यहाँ पर ये जो आयत है ये पिछले हुक्म को मनसूख कर देती है कि फ़िदिया दे कर रोज़ा न रखना, बिला उज़र रोज़ा छोड़ देना, ये पहले शुरू इस्लाम में था। अब जिसके अंदर ताकत है वो रोज़ा रखेगा। ऐसा शख्स है ज़ईफ़ुल उमर है जो बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकता, या इस तरह की कोई बीमारी है उसके साथ कि रोज़ा बिल्कुल नहीं रख सकता, तो फिर वो फ़िदिया देगा, नहीं तो रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ कर दिया गया, मर्द, औरत, गुलाम, आज़ाद सब पर बराबर है। फरमाया वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, और जो हो मरीज़ बीमार, औ अला सफ़रिन या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र बस वो शुमार करे दूसरे दिनों में, यानी उसको चाहिए कि दूसरे दिनों में मुकम्मल कर ले रोज़े जो उसके रह चुके हैं। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, बेशक अल्लाह ताला इरादा करता है तुमसे आसानी का, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, और नहीं वो तुम्हें मुशक्क़त में डालना चाहता। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम इद्दत को पूरा करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़रूरी और फ़र्ज़ की है। इद्दत यानी पूरे महीने के रोज़े, इसलिए अल्लाह ने आसानियाँ भी रखी। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम अल्लाह की तकबीर बयान करो, अल्लाह ताला की तारीफ़ात करो उस चीज़ पर जो तुम्हें अल्लाह ताला ने हिदायत की, रहनुमाई की। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ, शुक्रगुज़ार बन जाओ और अल्लाह ताला की तकबीरात तस्बीहात करो। क्यों? इसलिए कि एक तो इद्दत अल्लाह ने मुकर्रर कर दी, लेकिन इस कदर सख्ती नहीं की कि कोई बीमार हो, कोई सफ़र में हो फिर भी रोज़ा रखे, बल्कि अल्लाह ताला ने ये वाज़े कर दिया कि अगर कोई मरीज़ है, कोई सफ़र में है, तो उसके लिए रुख्सत है दूसरे दिनों में रोज़ा रख ले। लेकिन दूसरी एक और रुख्सत ये है कि ऐसा शख्स जो बिल्कुल ही बड़ी उम्र का हो, जो बिल्कुल ही इस्तात नहीं रखता रोज़े की, या ऐसी बीमारी उसके साथ लाहक है कि बिल्कुल भी वो बाद में भी नहीं रख सकता, अभी भी नहीं रख सकता, तो वो सिर्फ़ एक मिस्कीन को खाना खिलाए। ये तरीका शरीयत ने बयान किया। तो फ़िदिया क्या है? अगर रोज़ा बिल्कुल नहीं रख सकता, ज़ईफ़ुल उमर है, या ऐसा मरीज़ जो बिल्कुल ही ठीक होने के काबिल नहीं है, नामुमकिन है उसका ठीक होना, तो इस तरह के मरीज़ों के लिए और इस तरह के ज़ईफ़ुल उमर लोगों के लिए एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। और ये भी कहा गया कि 1 किलो अनाज दे दिया जाए, 1 किलो अनाज दे दिया जाए तो उसका फ़िदिया हो जाएगा, या एक मिस्कीन को लाजमी खाना खिलाना है। अगर ज़्यादा को खिलाए तो अजर ज़्यादा है। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।